ناظرین پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین اگر ہم عالمی منظرنامے پر اس وقت نظر دوڑائیں تو ہر طرف جو ہے آپ کو مڈل ایسٹ کا ایشو نظر آتا ہے۔ نیٹو کے عہدیدار نے ابھی آج ہی ایک بہت بڑا بیان دیا، انہوں نے کہا کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ایسے میں سعودی عرب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جناب اگر ایران کے اوپر جارحیت ہے تو اس کو جواب جو ہے دینے کا حق ہے، یعنی یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے آج سعودی عرب کی طرف سے آئی ہے۔ اور اس کے تناظر میں اگر میں بات کروں تو اسرائیل نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ اس وقت آیت اللہ علی خامنائی کے جو بھی جانشین ہوں گے وہ ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ اچھا وہ کریں گے یعنی کہ جو اس وقت یو ایس لیڈ جو ہے اتحاد ہے وہ یہ سب کچھ کرے گا۔ اسی صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو بڑی تیزی سے گرم ہوتی سچویشن ہے، پاکستان جو ہے اس کے مشرق کے بارڈرز کی بات کروں یا مغرب کی بارڈرز، خاص طور پر جہاں افغانستان کا تنازع چل رہا ہے تو وہاں اس وقت ایران کی فضاؤں میں اسرائیلی پلین اڑ رہے ہیں جو ٹارگٹس کر رہے ہیں ایران کو، جو مختلف اس کی جو انسٹالیشن ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر ایران کی جو فضا ہے وہ ان لڑاکا طیاروں کو روکنے میں ناکام ہے۔ اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ بینجامن نتن یاہو نے، اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ بہت واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان ان کا نشانہ ہے، یعنی ایران کے ساتھ ساتھ وہ جس ملک کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہ پاکستان ہے۔ تو اب پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں خطرہ ہے مغربی سرحد سے افغانستان کا، اور دوسری طرف سے ایران کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس بات کا احتمال ہے، آپ اسے رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ طیارے پاکستان میں بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ آپ کی ایک ازلی دشمنی چونکہ موجود ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کوشش آج کی گئی ناظرین، وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کی جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے اور جو ان کی ویسی لیڈرشپ ہے ان کو آج انوائٹ کیا گیا پرائم منسٹر کی صدارت میں ایک اجلاس، بڑا اہم اجلاس تھا، تاکہ ایک اعتماد سازی کی فضا جو ہے وہ قائم ہو سکے اور جو ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کے اندر ایک جوائنٹ قسم کا ایک ریزولوشن جو ہے یا جوائنٹ قسم کا ایک آپ کا جو اتحاد ہے وہ سب کے سامنے آئے۔ لیکن بدقسمتی سے آج جو ملک کی ایک بڑی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے پی ٹی آئی، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی شکل میں محمود خان اچکزئی جو ہیں، انہوں نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اور انتہائی اہم بات جس میں یہ ہے کہ جہاں ملک کو اس وقت اتنا بڑا چیلنج جو ہے اس کا سامنا ہے اور وہ ایک بہت چھوٹا سا ایشو لے کر اس کی بنیاد بنا کر اس کو منسلک کر کے اس میں شامل نہیں ہوئے، یعنی قوم کو کیا پیغام دیا اور انٹرنیشنل جو بھی دنیا ہے اس کو کیا پیغام دیا۔ ان کا کہنا ہے جی عمران خان صاحب کے ساتھ چونکہ ملاقات نہیں ہوئی، یہ حکومت جو ہے بے بس ہے تو اس لیے وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو رویہ ہے یہ کیا پاکستان اور ملک کی جو سیاسی نظام ہے اس کے لیے ٹھیک ہے؟ آج اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ بات کریں ایران اور اس وقت امریکہ کی، تو امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ کمبل کو میں چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ ایران کے اوپر اٹیک تو کر لیا گیا ہے، لیکن ایران کی جو پہ در پہ جوابی کارروائیاں ہیں اس نے باقاعدہ طور پر ٹرمپ کو اور اسرائیلی پرائم منسٹر کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت جہاں ٹرمپ کو پوری دنیا سے مذمت کا سامنا ہے تو وہاں خود امریکہ کے اندر بھی بڑی سخت مذمت اس ایشو کے اوپر جو ہے ٹرمپ کی جا رہی ہے۔ ان کی جو سینٹ ہے، ان کی جو کانگریس ہے، وہاں سے ٹرمپ کے خلاف آوازیں جو ہے اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ یورپ جو ہے اس میں شامل نہیں ہو رہا، تو اب آگے چل کے سلسلہ کیا ہوگا؟ کیونکہ نیٹو تو بتا رہے ہیں کہ جی تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے۔ اگر یہ صورتحال ناظرین نہیں رکتی تو ڈیفینیٹلی یہ سچویشن گرم ہوگی۔ تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کا مغربی بارڈر کیا پھر یہ ہے کہ سائلنٹ ہو جائے گا، یا مشرقی بارڈر کے اوپر جو کہ وہاں پر ہمیں پتہ ہے انڈیا موجود ہے اور اس کی جو بغض ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہ کسی وقت بھی پاکستان پر کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے۔ ہماری یہاں لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی حملہ کرنا آسان بات نہیں ہے، بڑا سخت قسم کا اور تگڑا قسم کا جواب آئے گا۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایٹم بم ہونا کافی ہے؟ ویسے تو اسرائیل جو ہے وہ بھی ایٹمی طاقت ہے، ایران اس کی وہ جو ہے بری طرح اس کی جو مار پڑ رہی ہے ایران سے، تو وہ اسی صورت میں بھی پڑ رہی ہے جس کے اندر وہ ایک ایٹمی قوت ہے۔ لیکن یہ تمام جو صورتحال ہے، کیا پاکستان اتنا ہی محفوظ ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے جس پر آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں میرے پہلے مان چودھری غلام باز صاحب ہیں، ان کے ساتھ موجود ہے اقبال شاہی صاحب، دونوں سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اقبال شاہی صاحب کا جو ہے ایک وسیع تجربہ ہے، ان حالات کے اوپر گہری نگاہ بھی ہے۔ جہاں تک غلام باز صاحب کا تعلق ہے، آپ پی ٹی آئی کے رہنما، ان سے بات کریں گے۔ اور ہمارے تیسرے جو گیسٹ ہیں وہ ہمیں جوائن کر لیں گے تھوڑی دیر میں، اسار رانا صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں غلام باز صاحب، ملک کو اس وقت سنگین مسائل کا سامنا ہے،
یہ ملاقات والی بات تو کسی وقت اور بھی ہو سکتی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آپ نے چکزئی صاحب کا پورا بیان نہیں سنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اجلاس ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا گیا ہے، یہ بہتر ہوتا کہ یہ اجلاس جو ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بلایا جاتا. ان کیمرہ اجلاس کریں، جوائنٹ ہاؤس میٹنگ بلائیں اور اس میں کھل کے بریفنگ دیں، اس میں بات کریں ساری گورنمنٹ تو پارٹی اس کے لیے تیار ہے جی، تیار ہے تو کریں. جب وہ تو اگلے سٹیپ میں تھا نا. پہلے تو میری بات سنیں، جب وہ کریں گے تو اس میں چکزئی صاحب شامل ہوں گے. انہوں نے آج کہہ دیا کہ ہم اس میں شامل ہوں گے جب وہ کریں گے. تو پی ٹی آئی نے جب ان سے یہ کہا، دیکھیں نا کل کا دن تھا، اتنے کروشل سچویشن میں بھی آپ نے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی. کہ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ ایک طرف پاکستان اتنے بڑے بحران کا شکار ہے، کرائسس ہیں، آپ کے دونوں بارڈرز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں. ایران کے اوپر سچویشن آپ کی بڑی، آپ کی سب سے بدترین صورتحال میں اس وقت پاکستان کھڑا ہے. ان کو پہلے ٹریپ کر کے سعودیہ کے ساتھ ان کا معاہدہ کرایا گیا. امریکنز کے ڈیزائن میں تھا یہ پہلے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہے اسرائیل نے. اب پاکستان ٹریپ ہے، ادھر ایک طرف سعودیہ. اب کل پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ جی سعودیہ کے اوپر جو ایران نے اٹیک کیا ہے یہ غلط کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اور آپ نے جو افغانستان پہ کیا ہے، افغانستان پہ اس بنیاد پہ ہم اٹیک کر رہے ہیں نا کہ افغانستان کے جو حکومت ہے، وہاں کے جو فوجی اڈے ہیں، وہاں سے اڑ کے آ کے تو ہمارے یہاں طالبان جو ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور بڑا ظلم کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں. افغان گورنمنٹ کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. چونکہ افغان گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، اس لیے پاکستان نے جائز طور پہ افغانستان میں ان کے جو اڈے ہیں ان کو تباہ کیا، اور پاکستان کا رائٹ ہے اس کو. اسی طرح سے جب امریکہ کے طیارے سعودی عرب میں امریکی اڈا موجود ہو اور وہ امریکی اڈا ایران کے ساتھ اگر کام کرے گا تو وہاں پر اگر اٹیک کرے گا ایران، جہاں پر بھی امریکی اڈے ہوں گے اور جو بھی امریکی اڈے ایران کے ساتھ اٹیک میں شامل ہوں گے تو وہ ان کا رائٹ ہے تو اس کے اوپر اٹیک کریں. وہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی مذمت کی بات ہے. پاکستان کو اس کے اوپر یہ سوچنا چاہیے کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے جتنی دھاندلی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ان کو، ویسے میں ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، مگر ان کے اندر چھوٹی سی بھی اخلاقی قدر ہو تو ان کو یہ میاں نواز شریف صاحب ساری عمر ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اور اب بوٹ کو عزت دینے کے لیے بیٹھ کے ہوئے. ان کو ووٹ کو عزت دینی چاہیے تھی، ان کو یہ سیٹ لینی نہیں چاہیے تھی. یاسمین راشد نے ان کو بڑی لمبی لیڈ سے ہرایا. یہ مریم ہاری ہے، نواز شریف ہارا ہے، یہ شہباز شریف ہارا ہے، سب لوگ الیکشن ہارے. ہر الیکشن یہ تو آپ کا کلیم ہے نا. نہیں کلیم نہیں ہے، یہ کلیم نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. یہ فیکٹ ہے. اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں ہم نہیں سمجھتے، آپ کے سامنے ہے. ایک سیاسی جماعت کا آپ نے نشان چھین لیا، 100 نشان پہ آپ ان کو الیکشن لڑا رہے ہیں. پھر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. مجھے خود انہوں نے کہا جی اسٹامپ لکھو گے تو الیکشن پہ آپ پہلے لکھ کے دیں کہ آپ نواز لیگ میں جائیں گے تو پھر آپ نے اپنا بھی انٹرا پارٹی الیکشن کروانا تھا نا، نہیں کروایا. وہ انٹر الیکشن میری نہیں الیکشن ہوئے، یہ ایسی بہانہ ہے، فضول قسم کی بحث ہے. باقی چلے میں اس طرف آتا ہوں. تو اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ چکدیکھا یا یہ لوگوں کا کہنا کہ یہ نمائندہ حکومت کی نہیں ہے، یہ بھی ایک جائز بات ہے. چلے اس بات کو مان لیا کہ حکومت ہے، مان لیا حکومت ہے، مگر حکومت کے اختیار کتنا ہے کہ ایک بندہ، ایک پولیٹیکل آدمی، میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، زرداری صاحب جیل میں تھے، ہم سود جیل میں رہے ہیں، تو ملاقاتیں تو ہوتی ہیں. ملاقات کے اوپر پابندی کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہوگا اقبال شاہ صاحب، میں آپ اگر یہ سر میں ایک اگر یہ بیرسٹر گوہر کو اجازت دے دیتے، وہ ان سے مل کے بریفنگ لے کے آ کے اس میٹنگ میں شریک ہو جاتے، تو پارٹی چیئرمین سے ملاقات ہی نہ ہو، پارٹی چیئرمین سے پارٹی موقف ہی نہ سامنے آئے، تو کیا ادھر بیٹھے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس کے اندر ان کیمرہ. ٹھیک ہوگا اقبال شاہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں، یہ جو رویہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ قومی رویہ ہے یا پاکستان کا جو ایک مفاد ہے، جو پاکستان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے، اس کے تحت پی ٹی آئی، دیکھیں یہ تو چھوٹی سی بات تھی نا، آپ ملاقات نہیں کروا رہے، اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ چیز جہاں پر ایک جوائنٹ میسج دنیا میں جانا چاہیے، خاص طور پر انڈیا کو جانا چاہیے، افغانستان کو جانا چاہیے. پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میٹنگ میں نہیں آتے. گورنمنٹ ان کو بلا بھی رہی ہے. بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ آج کے پینل میں سمجھتا اگر کوئی ایسا آدمی بھی ضرور ہوتا جو مسلم لیگ نون سے ہوتا تو وہ اپنا موقف بیان کرتا. لیکن اب بات تو سچی کرنی پڑے گی.
آپ نے بڑے درد دل سے کہا ہے کہ چھوٹی سی بات تھی. جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان نے جیتی ہے اور انڈیا کو عبرت طرح شکست ہوئی ہے، تو ساری قوم پیچھے کھڑی تھی. چھوٹی بات کیسے؟ اس مجھے بتا دیجیے کسی پی ٹی آئی کا، کسی عمران خان کا نام ہوا، کسی نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ہم جیتے نہیں ہیں. ساری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ پیچھے تھی. اب کیا ہوا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ جب ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں تو پھر بات کرنی پڑتی ہے. اگر ایمانداری سے، اگر انسان میں کچھ انسانیت ہے تو میں بھی وہ بات تو کروں گا تو آپ کہیں گے یہ اس بات کر رہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ تو آج تک مل نہیں سکا. وہاں سڑکوں کے اوپر لوگ خجل خوار ہو رہے ہیں. میں نے دیکھا، سب کو پتہ ہے، آصف علی زرداری صاحب وہاں 350-400 بندوں کو ملتے تھے. میں اسلام آباد میں تھا. جب لاہور میں آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب سے 200-250 بندہ ملتا تھا. اندر کانفرنس ہو رہی ہوتی تھی، اندر میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی، دیکھیں پکڑی ہوتی تھی. وہ بھائی وجہ تھی حکومت اپنی بھی آئیڈینٹیفیکیشن شو کریں. جب میاں شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا وزیر اعلیٰ کے پی کے نے، ابھی جیت کے آیا، تو اس نے کہا جی میں بتاتا ہوں. ابھی تک تو بتایا نہیں. چھوٹی بات کیسے ہوگی؟ بلکہ زیادہ بہتر تھا کہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال تھا اس قومی مسئلے کے اوپر اگر بڑے بڑے قائدین کو خود جیل میں جانا پڑ جائے تو ایگو کچھ نہیں ہوتی. ایگو کیا ہے؟ اگر آپ کے اور میرے پاس عہدہ ہو پاکستان کے وزیر اعظم یا وزیر داخلہ کا یا محمود خان چکزئی صاحب ہمارے ذاتی کوئی ایگو نہیں ہے. ہم کچھ نہیں ہیں. ہم کچھ نہیں. انہوں نے جو جیل میں لیڈر بیٹھا انہوں نے مینڈیٹ دیا محمود خان چکزئی صاحب. مگر اپوزیشن نہیں، وہ پالیسی وزیر اعظم صاحب کو خود اٹھ کے اپوزیشن لیڈر کے پاس جانا چاہیے تھا. اب انوائٹ تو کیا ہے نا. نہیں انوائٹ کیا مطلب؟ رانا ثناء اللہ صاحب گئے انویٹیشن کے لیے. چلو آپ کا سوال ہو گیا. میرا اس میں سٹانس یہ ہے اس ٹائم کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ یونائٹڈ کنسنسس بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو کوئی پیغام بھی ہیلدی دینا چاہتے ہیں تو پھر ضروری تھا کہ اندر ملاقات کے بعد جو پیغام آپ کو اس میٹنگ کے اندر آتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا. اگر ان کیسز وقت کوئی ملاقات میں چلے بھی جاتے تو پھر بھی وہ رزلٹ نہیں آپ دیکھ سکتے. جب پھر کل کو پروپیگنڈا ہوتا ہے جی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ چلے گئے آپ بات سن لیتے. اس کا مطلب اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت بے بس ہے. جو اندر جائیں گے تو فیصلہ ہوگا. یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. حکومت بے بس ہے. اس میں اب اپوزیشن لیڈر کیا انہوں نے کیا کون سی انہوں نے بڑا مطالبہ کر دیا. نئے الیکشن کا انہوں نے مطالبہ کر لیا ہے. انہوں نے سارے کیس معاف کرانے کا مطالبہ کر لیا ہے. ایک ملاقات ہے پاکستان حالت جنگ میں ہے اقبال شاہی صاحب. یہی تو کہہ رہے ہیں اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر اور آج اگر بلا ہی لیا ہے چلے جاتے. ساری قوم کو پھر متحد کرنا ہے نا. تو کس نے کرنا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ وہ ہے حکومت. اصل میں جو سٹنگ چیئر پر ہوتے ہیں ان کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے. اگر میری اور آپ کی ذاتی لڑائی ہو تو میری ایگو ہے. اگر میرے پاس کوئی پبلک آفس ہے تو میری کوئی ایگو نہیں ہے. پاکستان کے لیے کسی بھی طرح کسی کے پاس بھی جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. ایون دین کے پی کے میں جو لوگ موجود ہیں، بلوچستان میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، سندھ میں ایسے موجود ہیں، پنجاب میں. عمران خان صاحب تو اس وقت مجرم ہے نا. بہت سارے کیسز ہیں ان کے اوپر. اور آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کریں گے نا کسی پارٹی کی تو پرائم منسٹر صاحب ایک قیدی سے ملنے چلے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ چلتا رہے گا نا. اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو بس میں کچھ نہیں ہے. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو انٹرنیشنل طور پر لوگ اسکول آف تھاٹ پر بات کر رہے ہیں. بہتر یہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں تو آپ نے دیکھا اس کے علاوہ بڑے مسائل ہیں. انسٹیبلٹی کے لیے کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ ملک میں اکانومی بیٹھی ہوئی ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ڈسکریمنیشن ہے، نا انصاف نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس کی جو انکلینیشن ہے، پروکلیوٹی ہے، ان کا رجحان جو ہے، اور جو پچھلے آپ دیکھتے ہیں بڑے عرصے کے ساتھ وہ افغانستان کے ساتھ بڑی ایک ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں ایون خیبر پختونخوا کے اندر جو کہ وہاں سے آ کے آ رہے تھے وہ بیچ میں دیوار بن کر آگے. اور یہ میرا خیال ہے پرسیپشن. اگر میں آپ کو ڈیٹ یاد کروا دوں تو ایسا نہیں ہے. آپ اس طرح کے زمانے میں صدر ضیاء اللہ کو ان کو بیٹا کہتا تھا. مشرف نے کہا ہمارے لڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا ہے پی ٹی کی حکومت گرائی گئی تو جو لوگوں کو الزام آتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، یاد بھی نہیں رہتا. میں سامنے بتا رہا ہوں کہ ڈیٹا نکال نے اکتوبر کی ہیں. جب یہ فیصلہ ہو کہ ان کو پاکستان میں لایا جائے، جب ہم بار بار چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو انہیں کے گلے پڑ جاتا ہے. اچھا پروپیگنڈا ڈیٹوں سے تو حل نہیں ہوتا. ہمیں ایز اے محب وطن ایسے اس ملک نے جو عہدہ ہمیں دیا ہوا ہے اس کو ہم ادا کرنے کے لیے صلاحیت پیدا کریں اور اپنے طور پر اس آگ کو تھوڑا ٹھنڈا کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ عام آدمی پریشان ہے. عام آدمی مجھے بتائیے کہ اگر کسی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا تو اس ملک کا سب سے بڑا مجرم ہے. یہ کیا بات ہے؟ وجہ سب کے لیے انصاف. ریاست کے صرف چار نہیں میرا خیال ابھی میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو آتا ہوں چوہے صاحب مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی نے جو میسج دیا سب کو، اور میرا خیال ہے جو ان کا رجحان بھی نظر آ رہا ہے، ویسے تو انہیں پاکستان کے ساتھ ابھی انہیں کہا محب وطن ہونا چاہیے
یہ پیغام تو یہ گیا ہے ادھر بارڈر کے اس طرف کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے یا اپوزیشن جماعتیں پاکستان میں خاص طور پر اشرف زئی صاحب کے جو قیادت میں ہے وہ شاید افغانستان سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں، اور وہ جو تمام قوتیں پاکستان سے لڑ رہی ہیں ان کو وہ یہ پیغام نہیں دینا چاہتے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کسی جگہ پر بھی اگر پاکستان کے اندر کوئی یونٹی ہوتی ہے اس میں وہ شامل ہوں۔ آپ میرے خیال میں بات کو ٹوسٹ کر کے لے گئے ہیں، بات تو ہو رہی ہے ایران کی لڑائی کی، آپ اس کو افغانستان کی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ ضروری ہے نا، نہیں دیکھیں افغانستان کو اسی لیے انگیج کیا گیا ابھی پاکستان۔ آپ نے فرمایا کہ جی وہ مجرم ہے اس سے بات کیسے ہو، 9 مئی کے 6 مقدمات میں تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا نا، انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے عمران خان کے خلاف، حکومت کے خلاف ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بھی کیسز ہیں نا، خالی وہ تو نہیں ہے جی یہ جو بڑا کیس ہے 9 مئی کا، وہ تو عدم ثبوت ضمانت ہوئی ہے نا، کہ آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کے سارے مقدمات ہیں، مقدمات تو سنیں میری بات سنیں، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی بے شمار کیسز تھے، جب اس ملک کی مقتدرہ جب کسی کو معافی دینا چاہتی ہے تو پھر ایئرپورٹ پہ عدالتیں چلی جاتی ہیں، وہاں جا کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جب 10 سال کے لیے معافی مانگ کے یہاں سے گئے، پھر جب معافی نامہ ہو جاتا ہے تو پہلے بھی واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی دلالت ہے، نہ کوئی وکالت ہے، یہ ملک ایک جبر کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ مگر اس وقت ویسے تو میرا خیال ہے میری بات سنیں، مگر میری بات سنیں، کبھی مقتدرہ کے بھی بڑے آنکھ کے تارے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑا امپارشل بات کرتا ہوں، تو تھے یہاں پر سارے ہی تھے، کون نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو اب ہیں یہ کیا ہے۔ مقصد تو صرف یہ ہے کہ آج کے حالات میں جبکہ پاکستان ایک بہت بڑے بحران میں پھنسا ہوا ہے، اس وقت پاکستان کے حالات سب سے برے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ایک طرف برادر اسلامی ملک ایران ہے، اور پاکستان کے اندر بھی کمیونٹی وائز یہاں پر وہ بہت پاورفل لوگ ہیں، ایک طرف وہ کھڑے ہیں، دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، اور اسرائیل اٹیک کر کے ایران کے ذریعے ہمارے بلوچستان کے بارڈر پہ پہنچنا چاہتا ہے۔ ایران کے وہ جی راستہ ہے نا، میری بات سن، وہ اس انداز میں کیونکہ جہاز اس وقت ایران کے اندر اڑے ہیں۔ میری بات سن، جب وہ ایران کے اوپر خدا نخواستہ جس طریقے سے وہ قبضہ کرنا چاہے ہیں، کیا وہ وہاں بیٹھیں گے؟ کل آپ کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ نیتن یاہو کا بیان بھی میں جو پچھلے سال کا ہے اس میں بھی تھا کہ ہمارا جناب ایران کے بعد پاکستان ہمارا ٹارگٹ ہے۔ تو جب پاکستان ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم امریکہ کے پیارے بنے ہوئے ہیں، ہمیں فارن پالیسی میں نہیں کہتا کہ ہمیں امریکہ سے جنگ کرنی چاہیے، ہمیں اس سے جنگ کرنی چاہیے، مگر ہمارے رویے امپارشل ہونے چاہیے۔ ہم اس حد تک ونڈکٹیو ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر وہ فراخ دلی نہیں ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں۔ اوقات تو یہ ہے، اس کا مطلب اوقات یہ ہے پرائم منسٹر کی کہ وہ ملاقات تک کرانے کی حیثیت نہیں ہے اس کی کہ وہ کسی کی ملاقات ہی کرا دے۔ یہ کوئی طریقہ اچھا، یہ ملاقات یہ کر دی مؤخر، ٹھیک ہے نا، میں نے میری بات سنیں مؤخر کر دی۔ جب آپ ایک بڑی پارٹی کے ساتھ آپ اس کو انوالو کرنا چاہتے ہیں نیگوسیشن میں، تو پھر اس کے چیئرمین سے بات کریں۔ چیئرمین کے علاوہ کسی کی کیا پوزیشن ہے؟ کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ تو پھر یہ اپوزیشن جو ہے لیڈر تو وہی ہے نا، لیڈر آف اپوزیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ نے خود کا لیڈر، میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے اس سے پہلے کہا کہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اجلاس بلایا جاتا، وہاں اعتماد میں کیوں نہیں لیتا۔ پارلیمنٹ کی اگر میں بات کروں یا قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی، تو وہاں اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر قومی اسمبلی میں تو محمود خان اچک صاحب ہی ہے نا۔ مجھے یہ بتائیں جب ملک ڈوب رہا ہو، کرائسس میں ہو، تو آپ اپنی ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مقدمات تو ختم کرنے کی کوئی بندہ بات کو اپلائی کر دیں آپ اپوزیشن کے اوپر۔ میری بات سنو، اس مقدمات خارج کرنے کی تو کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، مقدمات تو رہیں گے، وہ چل رہے ہیں، وہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ ملاقات زیادہ ہے، میں ملاقات نہیں کہہ رہا، آپ کو ایک بندہ 3 کروڑ ووٹ لے کے بیٹھا، آپ اس کو مشاورت میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ سب سے بڑی پارٹی کو مشاورت سے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ انوائٹ کر رہے ہیں، کدھر انوائٹ کر رہے ہیں؟ کریں انوائٹ جیل سے، اسے بولیں آئے آ کے بیٹھے۔ تو یہ میری بات رکھا ہوا ہے، اس کو کریں انوائٹ، کیوں نہیں انوائٹ کرتے؟ اس کو کریں انوائٹ، انہیں بلائیں، بڑا دل کریں، بیٹھیں، بات سنیں۔ جب اتنے بڑا بحران ہے پاکستان، یہاں تو اسپیکر جو ہے رولز کرے، اگر وہ تو ممبر ہوں قومی اسمبلی کے، سینٹ کے، تو وہ بلا لیں کہ جناب آپ نے جب پولیٹیکل پارٹی، تو وہ ہے، میری بات سنیں، جب 1973 کانسٹیٹیوشن بنا تھا
تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو کہ ممبران نہیں بھی تھے ان کو بھی بلا کے بٹھایا تھا کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے. آپ نے اس ملک کی ساورینٹی کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ کرنا ہے, تو کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے آپ اتنی بڑی پارٹی کے ایک لیڈر کے ساتھ آپ مشورہ کرنا پسند نہیں فرماتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا میں ابھی سن رہا تھا, انہوں نے تو کہا ہے کہ جوائنٹ سیشن بنائے, پارلیمنٹ کو طاقت دیں, اس کو اہمیت دیں, وہاں بات کریں, اور وہاں ہم بھی بات کریں گے اور وہ بھی بات کریں گے, وہاں سارے پی ٹی آئی کے ممبران بھی بیٹھے ہوں گے, سارے بیٹھے ہوں گے, وہاں بات ہو جائے گی. چلیں ایسے اس کو اس طرح لے لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اقبال شاہی صاحب اگر جوائنٹ سیشن ہو جاتا ہے تو وہاں پی ٹی آئی پھر اس میں شامل ہوگی, ممبر ہوں گے اندر. جی اقبال شاہی صاحب. اچھا صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے, میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. ایسٹ پاکستان جب بنگلہ دیش بن رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ کن کن لوگوں کو جیلوں سے نکال کے لایا گیا تھا. ولی خان بھی جیل میں تھے. اس طرح جو ملک کے اہم لوگوں کو قومی ادارے میں لایا جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب جیل سے نکال کے ان کو حلف دیا گیا تھا. جب ملک میں چینج آتی ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے. بس ضرورتیں ہیں, کل شاید ضرورت نہ ہو یا وجہ اور بھی ہو سکتی ہے. اب اس بحث کو ہم نے ایران پر بات کر لیتے, بہرحال اس کو ہم تھوڑا سا ڈب کرتے ہیں کہ ایران اس وقت کس سچویشن میں ہے اور امریکہ کس سچویشن میں. میرا اپنا اس میں تھوڑا سا ہے آج جو میں دیکھ رہا تھا کہ اچھا وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں. پہلے یہ مجھے اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے, پوزیشن آ جاتی ہے, اور پھر وہاں پر اگر کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پوزیشن کیا اس کسی قرارداد کی سپورٹ کرے گی؟ میرا خیال کرے گی. کنسنسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کنسنسس یہی ہوتا ہے. کیونکہ اچھا آپ نے کہہ دیا کہ ان کا, آپ تھوڑا سا دیکھیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جیل میں بھاگا ہوا ہے, سینٹ میں آپ نے ڈسکوالیفائی کیا, پنجاب میں آپ نے ڈسکوالیفائی کیا, ان پر مقدمے قائم کیے. کبھی کسی ملک میں دنیا میں ویٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں, ویٹنگ یعنی اس سسٹم کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا ہم نے بھی تو بہت ہی زیادہ اس فاصلہ طے کر لیا ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم جب ڈسکس کرتے ہیں جی وینزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا تھا, فلاں دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے, غزہ میں کیوں ہو رہا ہے, کشمیر میں, تو پھر ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس پر کنسیڈر کریں. دوری دنیا کے سفارتخان ادھر موجود ہیں, ان کی انٹیلیجنس یہاں موجود ہے, ہم کون سی چیز چھپا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اور ہم یہاں بیٹھ کے ہماری مجبوریاں بے تحاشا ہو سکتی ہیں. اسی لیے تو میں سمجھتا ہوں کریڈیبلٹی کے لیے پوری دنیا میں تھنک ٹینک کام کرتے ہیں, وہ اختلاف رائے بھی بیان کرتے ہیں, حکومت اس پر غور بھی کرتی ہے, غصہ نہیں کرتی. چلے رائٹ, اب آ جاتے ہیں ہم ذرا عالمی منظر نامے کے اوپر. اس وقت آپ کو یہ جو سچویشن ہے میرا خیال تیزی سے سپریڈ ہو رہی ہے, کوئی امید نظر آتی ہے کہ کہیں یہ رک جائے گا؟ کیونکہ اب امریکہ بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے, ایران بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی سر, اس وقت بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا یہ پلان کوئی ایک دن کا نہیں ہے, یہ کوئی ریسنٹلی نہیں ہوا, کافی 20 سال تو ان کو آپ نے دیکھا سینکشن لگائے رکھے. پھر یہ دوسرا حملہ ہے, یہ پہلا حملہ نہیں ہے. پہلا حملہ بھی کیا گیا, پھر یہ اسرائیل نے کیا, پھر انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا. یہ جو گریٹر اسماعیل کا سسٹم آ گیا کہ بڑھ رہا ہے نا, تو یہ بالکل اسی کے ان کا جو مینوفیسٹو کہہ لیں, ان کا منشور کہہ لیں, ان کا نقشہ کہہ لیں, جو انہوں نے وہاں کیا ہوا ہے اسی کے تحت ہی چل رہے ہیں. ان کا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہونا. آپ دیکھا کہ جب صدر ٹرمپ 2016 میں آئے تھے, انہوں نے سیاہ سلمان کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا کہ $416 بلین کا انہوں نے معاہدہ کیا, اور پھر تھریٹ کیا کہ ہم آپ کے دوست ہیں, اگر ہم چاہیں تو 7 دن میں آپ یہاں نہیں رہ سکتے. پھر اس الیکشن کمپین کے دوران ہی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب میں ایم بی ایس کو اس سے زیادہ میں خواہش کرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ پتہ نہیں 600 یا 700 تو انہوں نے $1000 بلین دے دیا. جو قطر نے کیا وہ تو آپ کے سامنے, اس کو تو ڈسکس ہی ہم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیا کیا پیسے دینے کے ساتھ ساتھ بھی. یو اے ای نے ہماری گوادر بندر کا تباہ برباد کر دی, اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ فیسیلیٹیٹ ہیں. اس وقت یہ جو پٹی ہے, جب آپ تیسری جنگ عظیم بات کرتے ہیں, میں کم از کم اس سے کنونس نہیں ہوتا. یعنی کل یہ جو پیغام ہے یہ روس نے بھی دیا. روس نے اس لیے دیا کہ روس جو رول پلے کر رہے ہیں اس وقت, چائنا کر رہا ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ پھیلنا جائے. حالانکہ امریکہ کے متعلق جو اس نے سوچا تھا, دیکھیں اس کے حوصلے بہت بڑے ہوئے تھے. مڈل ایسٹ کو اس نے فتح کر, فتح کس نے کیا ہے, کس طرح کیا ہے؟ جس وقت غزہ پیس بورڈ بنا ہے, کہ مشہور فکر ٹریول کر رہا تھا ڈسکشن میں کہ جو ریلیونٹ ہے میں اس میں شامل نہیں ہے, جو ریلیونٹ ہے سارے شامل ہیں. جن کا سی ای او جو ہے صدر ٹرمپ ہے, وہ چاہے تو ڈسکشن کے لیے کوئی ایجنڈا دے دے, کوئی پوائنٹ دے دے, چاہے تو کسی ملک کو رکھ لے, چاہے تو نکال. یہاں تک وہ اس کا حوصلہ بڑا. وینزویلا کا واقعہ آپ کے ساتھ پریزیڈنٹ کو اٹھا کے دیکھا. اس وقت امریکہ
نہیں یہ غلطی وہ کیا جو انڈیا نے پاکستان کے ساتھ 22 سال کا اس کا جو رومانس اور اس کا جو ٹیکا تھا سپروائزری پوزیشن تھی کہ پوری دنیا کی اکانومی بہتر ہے، سعودی عرب میں بندر بن رہے ہیں، یو اے میں بندر بن رہے ہیں، اور وہ پیلے رنگ کا کپڑا لے کے تو ہمیں ڈھونڈتا رہتا تھا. اس وقت انڈیا کا وہ بھرم ٹوٹ گیا آپ کے سامنے، منٹوں سیکنڈوں میں خاص و خاشاک ہو گیا. امریکہ بھی اس ٹائم جو اس نے سوچا تھا وہ تو ہوا. یہ ابھی جنگ اسی پروگرام میں بہرحال آپ کو پتا ہوگا ہم کہہ رہے تھے جنگ شاید ابھی لمبی ہو، ابھی نہیں ہوگی، یہی کہہ رہے تھے نا، دیر میں ہوگی. اس وقت بھی بڑے ہائیسٹ قسم کے رینک کے جو 3 اسٹار تھے وہ کہہ رہے تھے، جو ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ریٹائر، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگی. وہ ہوئی کیسے؟ آپ نے بھی کہا تھا میرے پروگرام میں کہ جنگ نہیں ہوئی. پھر کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ اندر سے غدار نکلا. اس نے کیونکہ کمفرٹیبل ایران ہو گیا تھا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، تو مذاکرات میں ایشوز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، تو تقریباً 80% تک ہم کمفرٹیبل ہیں، ہم اس کو ایٹم بم نہیں بناتے، ہم اس کو زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جو اندر آدمی تھا اس نے جب دیکھا کہ کمفرٹیبل چائنا اپنے ایران کے قائدین بیٹھے ہیں، انہوں نے بتایا اور آپ نے دیکھا حملہ انہوں نے جلد بازی میں کیا. اس موقع پر آج بھی دنیا قائم ہے کہ حملے کا اس وقت پروگرام اس لیے نہیں تھا کہ اسرائیل خوفزدہ تھا، اور چائنا اور روس جو تھے ان کے متعلق انفارمیشن تھی کہ انہوں نے ایران کو کافی حد تک مواد دے دیا ہے. اچھا چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ پاکستان شاید بگرام ایئر بیس حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی جو ایک سمجھے کہ فرنٹ مین کے طور پر کام کرے گا اور یہ ساری جنگ شروع ہوگی. اس وقت آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ پاکستان بگرام ایئر بیس کے اوپر باقاعدہ پاکستان نے وہاں حملے کیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جتنی بھی لڑائی ہے وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ہی پاکستان نے ضیاء الحق کے دور سے شروع کی ہے. یہ امریکہ کا مفاد تھا جس کے اوپر ضیاء الحق جو ہے اس کو اپنے اقتدار میں طوالت چاہیے تھی. اقتدار کی طوالت کے لیے اس نے یہاں کی مذہبی جماعتوں کو استعمال کیا، یہاں کی مذہبی لیڈرشپ کو استعمال کیا. اور یہ اب تو دیکھو نا، اب باقی چھوڑے آج خواجہ آصف خود برملا کہہ رہے، حالانکہ اس کے والد صاحب اس میں شریک تھے اس سارے فیصلوں میں، وہ مجلس شورا کے بھی چیئرمین تھے. آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑی ہے. وہاں ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑی، مشرف کے زمانے میں ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑی، اب بھی ہم امریکہ. اچھا اب تو ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں نا، وہ ہم پر حملے کر رہے ہیں. میری بات سنیں نا، اپنی لڑائی امریکہ کی وجہ سے بنی ہے نا آپ کی، کہ خود بخود بن گئی ہے، ان کی وجہ سے بنی ہے نا. افغانستان میں اس کو انڈوس نہیں کرتا ٹیررزم کو، میں کہتا ہوں کہ ٹیررزم جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ ٹیررسٹ پیدا کیسے ہوئے؟ جب ہم نے وہاں کی اسٹیبل ترقی ریولوشن کو جب ہم نے کاؤنٹر کیا مذہب کے نام کے اوپر، وہاں ہم نے قتل و غارت شروع کی، تو اس کے اوپر پھر ہم نے امریکہ کی پراکسی وار لڑی ہے اس کو، اور 11 سال ہم لڑے ہیں اس کو، اور 40 سال سے ہم امریکہ کی وار ہی لڑ رہے ہیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں خود بلگرام ایئرپورٹ کا تقاضا جو ہے وہ امریکہ نے کیا، اور اب آپ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. تو لوگ تو یہی عام بندے تو یہی سمجھتے ہیں، تاثر وہ پیدا ہو رہا ہے. تاثر یہ پیدا ہوا اچھا ہے ایران کی کہ جو بلگرام کا چونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور آپ نے یہ لڑائی شروع کر دی. اچھا حالانکہ ایران کا بھی ذرا بتائیں تھوڑا سا کہ وہاں ایران کی صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو جلدی لڑائی ختم ہوتے نظر آ رہی ہے؟ دوسری بات، کیا ایران لمبی لڑائی لڑ سکتا ہے؟ میرا خیال میں ایران ہی لمبی لڑائی لڑ سکتا ہے، امریکہ نہیں لڑ سکتا. بہت اسلحہ چاہیے. نہیں، اسلحے نہیں، حوصلہ چاہیے جو کہ ان کے پاس ہے. یہ میرے خیال میں امریکہ یہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کرے گا. اب امریکہ کے اوپر سب سے بڑا پریشر مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے، کیونکہ یو اے ای کی اکانومی بیٹھ گئی ہے، پورے مڈل ایسٹ کی اکانومی، اوپر سے آئل سورسز. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی جہاز ہوں گے امریکن نیوی جو ہے ان کو اسکارٹ کرے گی نا، وہ بھی ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی. تو یہ مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو، امریکہ اسرائیل کے حملے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. امریکہ کو استعمال کیا ہے اسرائیل نے یہاں پر غیر ضروری طور پہ، جبکہ مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات اپنے منطقی انجام پہ پہنچ رہے تھے، اور جو سب سے معتدل لیڈرشپ تھی اس کا تو انہوں نے ان کو تو مار دیا، شہید کر دیا سنجانی صاحب کو، ان کی شہادت ہو گئی. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ان کا چین آف کمانڈ اتنا آرگنائز ہے کہ یہ ان کے 20 لیڈر بھی ماریں گے پھر بھی نیچے سے. اچھا نہیں، لیٹسٹ جو حملے اس وقت امریکہ کر رہے ہیں وہ جدید ترین اسلحہ ہے اس وقت، اور بڑا ہیوی اسلحہ ہے، اور 100 جہاز جو ہے سارٹیز کر رہے ہیں اس وقت. ظاہر ہے وہ تو ویتنام میں کتنا کچھ، کتنے دن برداشت کر لیں. میری بات ہے، اگر لڑائی شروع ہوگی تو ویتنام 45 سال لڑا ہے، 45 سال بعد امریکہ ہی وہاں سے نکلا ہے، ویتنام تو نہیں نکلا. تو
وہ تو اپنی لینڈ کی حفاظت کے لیے لڑیں گے. وہ تو قوم کٹھی تھی نا, یہاں ایران تو تو- ایران کے اندر تو خود ایران عوام کے بھی ہم نے ایران احتجاج دیکھے. ایران آج کی قوم ہے. خراسان کب سے حضرت عمر نے فتح کیا تھا. نہیں, ایرانی بہت- قوم بھی تو احتجاج کرتی رہی ہے نہیں, وہ تو احتجاج کدھر احتجاج, موجودہ حکومت کے خلاف. نہیں سر, وہ احتجاج تھا جب امریکہ حملہ نہیں کر رہا تھا, جب اسرائیل حملہ نہیں کر رہا تھا. اب تو دے آر یونائٹ. اب اس کا جو خمیازہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس کو کانکر بھی کرتے ہیں تو وہاں جو گوریلا وار ہوگی, سول وار ہوگی, ایک نئے ویتنام کو جنم دے رہا ہے امریکہ. میں تو اچھا, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اقبال شاہی صاحب جو ہے, نئے ویتنام کو جنم دے رہا ہے. اقبال شاہی صاحب پہلے اس بات کو مان ہی نہیں رہے تھے کہ کوئی جنگ ہو سکتی ہے, میری پروگرام میں کہتے رہے, حالانکہ میرا زور تھا کہ ہو جائے گی. اب دوسرا یہ ہے کہ آج انہوں نے دوسرا, میرا سوال سن لیجیے. یہ تو دانس ہوئی ہے. اچھا, میرا دوسرا سوال سن لیجیے, اس میں ایڈ کر رہا ہوں. آج میں نے ان سے پھر سوال کیا کہ کیا تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے, انہوں نے کہا جی نہیں, تیسری جنگ عظیم شروع نہیں ہو سکتی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے اسی خطے میں ہو رہی ہے نا. جنگ عظیم تو پوری دنیا میں ہوتی ہے. وہ بڑی خوبصورتی سے کھینچ کے لڑائی جو ہے وہ ایشیا میں لے آئے ہیں. یہ یورپ میں نہیں ہو رہی, یا ادھر نہیں ہو رہی, لڑائی یہاں ہو رہی ہے. نہیں, اگر آئل تو یہ اس کو ہم عالمی جنگ تو نہیں کہہ سکتے. ہاں, میں اسی کو بتا رہا ہوں کیسے ہوگی. اسرائیل تو اس میں انوالو ہو چکا ہے. اگر آپ آئل بند کر رہے ہیں جیسے ایران نے کر دیا ابنا ہرمز کے اوپر, اور اس وقت امریکہ کو کہنا پڑا کہ نیوی جو ہے ان کو ایکسپورٹ کرے گی, ہم دیکھتے ہیں کہ آئل کے جہاز پر کیسے چلیں جب اسکاٹ کریں گے پھر اب اس کے بعد چونکہ یہ آئل سارا کا سارا جو ہے یہ چائنا کی ریڑھ کی ہڈی ہے, کہ چائنا کی بھی انڈسٹری کو بہت بڑا آئل ایران سے جاتا ہے. اور اس کے علاوہ روس کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اس جنگ میں, یعنی اگر یہ آئل بند ہوتا ہے اور باقی ساری سچویشن بنتی ہے تو پھر روس بھی آپ کی یہاں پر آ جائے گا, اور چائنا کو بھی آنا پڑے گا. اگر وہ آئیں گے تو اب یہ آئل جو ہے ہم دیکھتے ہیں یورپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ سارے کے سارے میرے خیال میں روس اور چائنا کے آنے سے پہلے ہی امریکہ جو ہے نا اس کو سیٹل کرنے کی طرف جائے گا, اور جا رہے امریکہ سیٹل کرنے کی طرف. مگر انہوں نے ایران کا نقصان اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اب ایران جو ہے وہ اس کے انتقام اور بدلے کے بغیر. جی اقبال شاہ صاحب, یہی سوال آپ سے کہ تیسری جنگ عظیم کے لیے حالات تو بالکل آپ کے سامنے ہے. آپ جتنے مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ایران اٹیک کر رہا ہے, اگرچہ کہ ابھی میرا خیال ہے وہ سب خاموش ہے کیونکہ وہ یو ایس مڈل ایسٹ کے اوپر تو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے. چلو اسی طرف آ جاتا ہے ورلڈ وار تو نا آپ اسے کہہ دیکھیں. اس میں تھوڑی سی دیکھیں, اس میں اقبال شاہ سے بڑا ایک باریک سی لائن ہے کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اپنی ایئر بیسز خالی کر رہا ہے امریکہ, اور چونکہ اٹیکس جو ہیں وہ اس وقت مڈل ایسٹ کے کنٹریز پہ ہو رہے ہیں, تو اگر وہ کسی جوائنٹ کیونکہ سعودی عرب نے یہ پہلے کہا بھی تھا ایک جگہ کے اوپر کہ ہمیں جوابی کارروائی ہم سوچ رہے ہیں, اگر یہ ممالک مل جاتے ہیں اور امریکہ اس میں سے نکل جاتا ہے تو ایران اور باقی مڈل ایسٹ کے ممالک کی جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر تو بڑی واضح ہے کہ یہ خطہ تو تباہ ہو جائے گا, اور وہ جو گریٹر اسرائیل والی آپ بات کر رہے ہیں وہ پورا ہو جائے گا. اس لحاظ سے تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر غور کیا جا سکتا ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ عربی جو مثال ہے نا, عربی کا جو ہوتا ہے غصہ وہ اونٹ والا ہوتا ہے. جو ملکوں جو امریکہ کے زیر نگین ملک ہیں, مثلا قطر ہے, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, جن کو انہوں نے اپنا کیپچر کیا ہوا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں خوف زدہ کیا ہوا ہے, ان کی سیکورٹی دی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بدلے میں ان کو بلا وجہ ایسے لڑائیوں میں جھونکا ہوا ہے, اور ایسے تیارے وہ بیچتا ہے, بڑے بڑے آواکس ٹائپ اور کوئی بم ٹائپ. ان کو ضرورت نہیں ہے, انہوں نے کس سے لڑنا ہے. وہ بھی اندر سے اس چیز کو اسی شاید وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ ہمیں ہماری کب جان چھوڑتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب پر ارامکو کا جو حملہ ہوا ہے, ایران نے ریفیوز کیا کہ ہم نے نہیں کیا, اور ثابت ہو گیا روس نے کہا نہیں کیا, وہ اسرائیل نے کیا. اس وقت مڈل ایسٹ انکلوڈنگ سارے جو مڈل ایسٹ ہے وہ اس چیز پر تو خوش ہیں کہ کوئی ٹکر کا ملک ملا ہے, کیونکہ اس وقت متاثرین ہے, بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا. دوسرا آپ نے بھی بات کی تھی کہ سارا تیل وہاں سے گزرتا ہے, ایسا نہیں. چائنا کے لیے تیل کا جو بڑا حصہ ہے وہ ایران سے آتا ہے. نہیں, چائنا کے پاس اور بھی کوریڈور ہے. نہیں وہ ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی انڈسٹری کے اندر جو بہت ایک سستا آئل تھا, وہ جو جب پابندیاں بھی لگی رہی ہیں تو ایلیگلی ایران سے کنٹینر جا رہے تھے. دیکھیں چائنا کیسا ملک ہے, اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح بدلا ہے, انہوں نے انرجی کا متبادل کے وہاں نکال لیتے ہیں. چائنا ایک بہت اس قسم کا ملک بن چکا ہے اس وقت. آپ کہہ سکتے ہیں اگر امریکہ کو آپ نہیں کہہ سکتے انڈیفیٹیبل ہے, یہ کم از کم آپ چائنا کو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے, اے آئی ہے, یا ان جہازوں کے جو پیچھے جا کے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ٹریس کرنا, ان کا مقابلہ کرنا اور نظر نہ آنے دینا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا جب ہم نے جام کیا تھا 400, تو میں اسی وقت کہہ رہا تھا کہ 400 کو جس نے جام کیا ہے, جس کیا کہہ سکتے ہارڈ ویئر نے,
وہ اس کا متبادل میں نکل آئے گا، اس کو کیسے جو چلانے والا اس کو کیسے کرنا. اچھا ویسے چائنا اس سے آگے جا بتائیں کہ اگر مڈل ایسٹ کے اندر پورا قبضہ کر لیتا ہے اسرائیل آ کے اور نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر کیا اب حالات بدل گئے. وہ جو ان کی ایفرٹ ہے. اب میں بتاتا ہوں، اب مجھے یہ بتائیں وہ بھی چائنا کو کیا قبول ہوگا؟ کیونکہ چائنا کا کل کا بھی بیان ہے کہ جو ہم جو ایک اندھا دھند جو طاقت کا استعمال ہے اس کی مذمت کی ہے کل چائنا. سر چائنا کا اور امریکہ کا فرق یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ ڈسٹرکشن کروا کے اپنا کاروبار کرتا ہے، اور چائنا جو ہے یہ کنسٹرکشن کرتا ہے، بعد وہ کاروباری ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جنگ میں کوئی کیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جو اس نے اپنی ظاہر ہے انہیں دو ٹیسٹ کیا. ایک تو انہیں اپنا ٹیسٹ کیا، آپ نے دیکھا کہ رافیل کو انہیں اپنی مارکیٹ سے آگے لے گیا چائنا اپنے تیاروں کی وجہ سے، اور اس ٹیکنالوجی سے یہاں بھی اس نے اپنی ٹیکنالوجی جو شکست دینی ہے وہ ان کے اپنے مفادات ہیں. یعنی ہمارے لیے شاید نہ ہوں، ایران کے لیے بھی شاید ہوں، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے. میرا اس وقت پاکستان کے لیے خوشخبری یہ ہے حسن دیال صاحب، اس وقت پاکستان بڑا کمفرٹیبل ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا بڑا پریشان ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اس وقت مڈل ایسٹ جو ہے وہ امریکہ سے ضرور اس بات پر اندر سے ہے کہ کم سے کم اسے شکست ہونی چاہیے، اور یہ لمبی لڑائی لگے گی، اور اس کو ایسے ایران سرپرائز دے گا امریکہ کو. اور ہوگا کیا، جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ یا تو صدر ٹرمپ کے خلاف وہاں کوئی اٹیچمنٹ کا کیس ہو جائے گا، یا اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا، یا کوئی ایسی پارلیمنٹ سے قرارداد آ جائے گی، یا عدالت سے کیس آ جائے گا کہ وہ فیس سیونگ کے لیے ان کو یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا، میں پھر عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہوں. اس وقت پورا مڈل اسرائیل ٹو یمن تک جو ہے نا یہ لڑائی پھیل چکی ہے. ابھی قبرص جو ہے جہاں سے اس وقت ان کے جہاز اڑے ہیں یا ایران کو اٹیک کیا جا رہا ہے، وہاں ان کا جا کے ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھی آگے کھڑا ہے وہاں پر. تو اب ایران نے وہاں پر بھی اٹیک کرنے کی بات کی ہے. قبرص کا مطلب یہ ہے کہ یورپ، یعنی لڑائی یہ یورپ تک پھیل جائے گی. تو پھر کیوں نہیں تیسری جنگ عظیم کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ شاہد صاحب دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار بھی وہ جب باقاعدہ شروع ہوئی تھی اس سے کچھ پہلے واقعات ہوئے تھے جو پھر آہستہ آہستہ ہوتے رہے، اور پھر 1-1.5 سال میں سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف چیزیں چلی گئی. جی اقبال شاہ صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر یہ جو ہے سر ہم کہتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ یو کے نے اپنے آپ کو ڈسلنگ کیا، اسپین نے ڈسلنگ کیا. وہ قاعدہ طور پر یورپی یونین ہم کہتے ہیں، یا جب ہم یورپ کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس پالیسی کے ساتھ نہیں ہے. ان کے اپنے مفادات میں، ان کے اپنے اکانومی بھی ہے، ان کے اپنی فیکٹریاں بھی، ان کے اپنے بھی مسائل موجود ہیں. اس وقت ساری دنیا میں مسائل موجود ہیں، اور آئل کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ پاکستان جیسے ملکوں کو ہوگا کیونکہ ہمیں تیل کی قیمت بڑھانی ہوتی ہے. چائنا الٹرنیٹ انرجی کی طرف چلا جائے گا، اور 38% آلموسٹ جو آئل ہے دنیا کا وہ اسی کھاڑی سے گزر 20-25% میں نے سنا ہے. نہیں اس میں گیس بھی ڈالیں نا آپ، جو آپ کی انرجی آپ کی ایل پی جی جو ہے. اور اچھا جنگ میں تو پھر ایسا ہوتا ہے، اب جب جنگیں لگتی ہیں کوئی کمفرٹیبل تو نہیں ہوتا. جنگوں میں ایسا ہوتا ہے. ایرانی جو ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جو شہر ہیں وہ 200 کلومیٹر دور ہیں صحراؤں سے. یعنی ایران کے پاس اتنا زیادہ رقبہ ہے کہ پاکستان سے بڑا ہے ایران. ٹھیک ہو گیا. اچھا چودھری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیں ایران ہار نہیں رہا. آئل کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ آئل بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس وقت یورپ کو جو آئل آتا ہے وہ 2 جگہوں سے آتا ہے. ایک روس سے آتا ہے، یوکرین وار کے اندر وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. دوسرا آپ کا یہاں سے آتا ہے. اب یہ دونوں پوائنٹ اگر چوکڈ ہو جاتے ہیں تو یورپ کہاں کھڑا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کو بھی اس میں آنا پڑے گا. دیکھیں جی، یورپ پھر اس طرف نہیں آئے گا. یورپ کی طرف سے پریشر بلٹ ہوگا امریکہ کے اوپر، اور امریکہ کے اندر سے ٹرمپ کے اوپر پریشر بلٹ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کانگریس میں بہت لے دے ہوئی ہے، وہ ٹرمپ کے خلاف وہاں بہت باتیں ہوئی تھی. اپنی پارٹی نے کہا کہ تم نے کانگریس کی اجازت کے بغیر تم نے کیوں جنگ شروع کر دی. اور مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر سے ہی ٹرمپ کے خلاف فیصلے آئیں گے. ٹرمپ will have to back up، کیونکہ اب ٹرمپ کے اوپر پریشر مڈل ایسٹ سے بھی ہے. وہ سارے لوگ، اب دبئی کی ساری اکانومی اڑ گئی ہے، سارے مڈل ایسٹ کی اکانومی برباد ہو رہی ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ گریٹر اسرائیل میں نہ پھر سعودی عرب باقی بچے گا، نہ یو اے ای بچے گا، نہ بحرین بچے گا، نہ کویت بچے گا، نہ قطر بچے گا. اس لیے ان کی طرف سے یہ بھی ہے امریکہ کو کہ تم ہمیں تو بچا نہیں رہے، اور تم اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے. اس لیے مجھے جو فیوچر میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان is the only one Muslim atomic power، واحد. یہی میں کہہ رہا ہوں ہماری انٹری ہونے والی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے مڈل ایسٹ کے جو ملک جو ہیں جو امریکہ سے مکمل طور پر مایوس ہو کے پاکستان کی اٹامک پاور کے نیچے. آج ایک خبر بھی تھی کہ وہ پناہ لے سکتے ہیں. ان کا جو دفاعی نظام ہے یہ سارا کے اندر یہ سارا وہ تباہ ہو گیا، اور وہ پاکستان سے مانگ رہے ہیں. نہیں، یہ پاکستان کے لیے اس کے لیے ایک گڈ اپرچونٹی کا بھی راستہ نکل سکتا ہے، چونکہ ادھر سے
تو امریکہ سے بھی وہ مایوس ہو گئے اور انہیں سمجھ آ گئی اچھا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ رائٹ. اچھا تو صرف یہ بتائیے گا مجھے کہ اس وقت ایک طرف ہمیں یہ ہمارے لیفٹ پہ ساری سچویشن نظر آ رہی ہے اور ڈیفینیٹلی سارٹیز ہو رہی ہیں، اسرائیلی پلین اور امریکن پلین جو ہے بمبارمنٹ کر رہے ہیں اور سرحد آپ کے ساتھ ہے، ایران کی بہت بڑی ایک سرحد آپ کی ہے اس کے ساتھ، پھر افغانستان کے اوپر پاکستان کے ساتھ جو سچویشن ہے، افغانستان جیسے اٹیک کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ ایک جنگ کی صورتحال ہے۔ ایسے میں ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی جب یہ ایران کی وار شروع ہوئی ہے تو 1-2 دن پہلے وہ وہاں پہنچے اسرائیل اور کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے افغانستان سے اٹیک کروایا گیا۔ تو اس سچویشن میں کتنے % چانسز ہیں کہ کوئی مس ایڈونچر ہمارے ایسٹرن بارڈر سے بھی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں پاکستان کے ساری پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ فوری طور پہ فیئر فری الیکشن نہیں کرا سکتے تو نیشنل گورنمنٹ بنا دینی چاہیے۔ نہیں ابھی مجھے آپ مجھے بات کرنے کی تو اجازت میں دیں، ضرور دیتا تو ہوں، کریں مجھے بات، سوال تو کر لیں۔ تو میں آپ نے سوال کیا، میرے سے جواب لینا، راستہ یہی ہے کیونکہ ساری دنیا کو بھی پتہ ہے کہ غیر نمائندہ حکومت ہے، یہ فیصلے ان کے فیصلے میں قوت نہیں ہوگی۔ اگر یہ ساری جماعتوں کے ساتھ مخلص ہیں تو ان ہاؤس اجلاس بلا کے جوائنٹ سیشن بلائیں، اس میں بریفنگ لیں اور اس میں یہ سرنڈر کرے پرائم منسٹر اپنا فیلئر کہ یہ ان کی ناکامی ہے کہ 3 بارڈروں کے اوپر آپ کے حالات خراب ہو چکے ہیں، آپ کی فارن پالیسی آپ کی ٹھیک نہیں جا رہی، آپ کے ہاتھ سے ساری گیم نکلتی جا رہی ہے، تو آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے یونائٹ کریں اور اپنی ذاتی لڑائیاں ختم بڑا نازک ماحول ہے، میری بات سے لڑائیاں ذاتی ختم کریں۔ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ فیئر فری الیکشن کروائیں تاکہ نمائندہ حکومت۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یو بلیو ان فیئر فری الیکشن؟ میں آپ سے یہ پوچھوں، یو بلیو ان فیئر فری؟ میرا خیال ہے پہلا بھی الیکشن ہے، آپ نمائندہ حکومت پہ یقین رکھتے ہیں؟ تو نمائندہ حکومت ہی ہے نا، نمائندہ نہیں ہے نا، یہ غیر نمائندہ۔ چلے یہ تو آپ کی اپوائنٹڈ حکومت، یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، نہیں ہماری ڈیمانڈ نہیں، یہ نیشنل ایشو۔ مجھے یہ بتائیں، میں تھوڑی دیر تو ان کو نیشنل گورنمنٹ بنا لیں۔ نہیں آپ کی پروپوزلز کے اوپر میرا سوال ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے، مغرب مشرق سے اور مغرب کی سچویشن ہے، ملک میں اس وقت الیکشن کوئی پاسبل ہے کہ یہ ڈیمانڈ نہ کریں الیکشن، نیشنل گورنمنٹ بنا لیں، یہ پارلیمنٹ نیشنل گورنمنٹ بنا لیں، پارلیمنٹ بنائیں۔ میں پارلیمنٹ توڑنے کی بات ہی نہیں کر رہا، پارلیمنٹ کے اندر ساری پارٹیاں موجود ہیں، وہاں بیٹھ کے نیشنل گورنمنٹ۔ آئین اور قانون یہ بتاتا ہے، آئین میں ہے موجود ہے، نہیں آئین اور قانون میں دیکھیں آپ کی جو اسمبلی موجود ہے تو زیادہ سے زیادہ جب آپ پرائم منسٹر اسٹیپ ڈاؤن ہو سکتا ہے، آپ کے پاس دوبارہ ہو جائے گا۔ جب آپ کی حکومت وینڈکٹیو ہے، وہ انتقامی ہے، وہ کسی ایک پارٹی کو وہ پریشرائز کرے، کبھی ایسے دنیا میں ہوئے کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر پولیس اٹیک کرے، ان کے فرنیچر توڑ دے، ٹی وی توڑ دے، فریجیں توڑ دے، سب کچھ توڑ دے اور لوگوں کی بیٹیوں کو بہنوں کو اٹھا کے لے جائے، کبھی ایسے ہوئے؟ یہ ڈیموکریٹ گورنمنٹ نون کے ساتھ بھی کافی کچھ ہوا، آپ کے دور میں نون کے ساتھ بھی کافی کچھ، میرے دور میں تو کبھی بھی نہیں آئی، نیور ریکمینڈڈ۔ اچھا چلیں اقبال شاہی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جسٹیفائیبل ہے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ اس کے اندر یہ الیکشن کروائے جائیں، قومی حکومت بنے؟ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہم افغانستان میں بھی انوالو ہیں اور خطرہ یہ بھی ہے کہ انڈیا حملہ نہ کر دے، یہ دونوں باتیں آپ نے کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو روز 10 منٹ میں ہم امینڈمنٹ کر لیتے ہیں، 2/3 بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ کون سا آئین منع کرتا ہے کہ ہم کسی قسم کا بھی فیصلہ کر سکیں ملکی مفاد؟ یعنی پی ٹی آئی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کو حکومت دے دی جائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو کہہ نہیں رہا، ملک ٹھیک رہے گا، میں تو یہ کہہ نہیں رہا، کسی کو بھی نہ دیں، چل ایسے کر جس کو عوام لے اس کو دے دیں، عوام تو لے آئی ہے نا، نہیں لائی عوام، اگر آپ نہیں چاہتے تو کسی کو بھی نہ دیں۔ آپ تو کم از کم یہ بات نہ کریں عوام لائی، دیکھیں میری بات، آپ پارٹی نہ بنے، میں پارٹی، آپ پارٹی نہ بنے، میں سوال، یہ عوام نہیں لائے، نہیں آپ کا نقطہ نہیں آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں یہ عوام لائے ہیں، عوام نہیں، آپ پارٹی الیکشن ہوا ہے نا، آپ نواز لیگ کا بندہ بٹھا لیں، پھر آپ نواز لیگ نا، ملک میں ایک الیکشن ہوا ہے نا، الیکشن نہیں ہوا نا، اب اس کا ایک طریقہ کدھر الیکشن؟ اگر آپ کو پرائم منسٹر کا میری بات سنیں، کدھر الیکشن؟ اچھا چلیں مجھے بتائیں، اگر پرائم یہ منسٹر کدھر الیکشن ہوا؟ پرائم منسٹر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، الیکشن ہوا ہے؟ اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں، پرائم منسٹر کا پہلے تو یہ بتائیں الیکشن ہوا ہے؟ میرا یہی سوال ہے، پرائم منسٹر کا چہرہ اچھا نہیں لگتا؟ نہیں الیکشن ہوا ہے، یہ بتائیں۔ الیکشن تو ہوا ہے، الیکشن نہیں ہوا، چلیں یہ آپ کا کوئی نہیں، الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، چلیں میں بیٹھا ہوں، مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیا، اس طرح لے لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی کے چہرے کو بھی چھوڑ۔ اچھا مجھے ایک بتا، میرا آپ اس طرح سوال سن لیں پھر جواب دے دیجیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ کی اسمبلی موجود ہے، اگر آپ کو چہرہ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ چینج ہو جائے تو نو کانفیڈنس موشن لیں، تو نیشنل گورنمنٹ بنا لینا۔ میں نے کہا پہلے نو کانفیڈنس موشن لیں، نو کانفیڈنس موشن لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ ملک کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، آئین کے مطابق میری بات سنیں نا، اگر آپ اس کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ساری پارٹیوں کی مشترکہ حکومت بنا لیں، اقبال شاہی اس میں صاحب کیا پرابلم ہے؟
چلو میں ٹائم کہتا ہوں تھوڑا سا اگر تو یہاں حکومت بنا رہے ہیں یہاں بیٹھے 3 بندے تو پھر اس طرح اور طریقے سے بھی کر لیتے ہیں. آپ ساری پارٹیوں کو چھوڑیں جو جن کی ذمہ داری ہے, جن کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پر فخر بھی ہے, پوری قوم ان کے ساتھ بھی ہے, 2 معاذوں پر وہ لڑ بھی رہے ہیں, ہمارے قابل فخر شہداء ہیں, اور ہم نے اچیو بھی کر لیا ہے اس وقت, ہم نے افغانستان میں گول اچیو کر لیا, ٹھیک ہے. انڈیا کبھی حملہ نہیں کرتا, یہ دونوں چیزیں ہم نے ہندوستان میں بھی اچیو کیا ہے, افغانستان ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہی ہے تو تیسرا راستہ اپنا لیں, کم از کم کنفرنٹیشن تو ختم کریں, تیسرا راستہ بھی ہے. تو آج آ جاتے کنفرنٹیشن ختم ہو جانی تھی. کیا کیسے آ جاتا ملک سب سے اہم ہے, آپ کہہ رہے ہیں افواج پاکستان لڑ رہی ہے, ان پر کچھ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ جی ان کے ساتھ ہیں موجودہ حکومت کے, تو اس کا حل یہی ہے کہ سب کو فارغ کر کے نئی حکومت بنا دو, اس میں کون سی بات. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب جو ہیں, جب ان کی گورنمنٹ تھی تو ان کے بارے میں یہ الزام تھا, ٹھیک ہے, اور جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو نو کانفیڈنس موشن آئی تھی. نہیں, اس سے پہلے یہ بھی ہوا تھا حکومت توڑی گئی تھی, پریزیڈنٹ سائن بھی کر دی تھی. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک حل تھا, لیکن اس کی طرف ہم نہیں جاتے, وہ تو پارٹیوں کا مسئلہ ہے, ہمارا نہیں ہے. تھا اس ٹھیک وقت, ہو گیا, اب مجھے وقت پروگرام باقاعدہ ختم کرنا ہے, حکومت ٹوٹ گئی تھی, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ ماحول نہیں تھا اس جو وقت آج حکومت ٹوٹ ماحول چکی ہے. تھی, پریزیڈنٹ سائن کر دیے تھے, ٹھیک ہو نئے گیا. الیکشن کے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ نئے الیکشن. ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک کنسنسس گورنمنٹ ہو تاکہ پاکستان کی فوج Right. پوری طاقت کے ساتھ بیٹھے. رائٹ, سوا کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, اپنے میزبان اس کو اجازت دیجیے. اللہ